بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 37 ہے، جس کا عنوان ہے باب الامر بالایمان باللہ تعالی ورسولہ وقصۃ وفد عبد القیس۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور وفد عبد القیس کا قصہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات پر گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زید عن ابی جمرة قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا عباد بن عباد عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ عبد القیس کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم قبیلہ ربیعہ کے ایک محلہ کے افراد ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے کفار حائل ہیں اور ہم آپ کے پاس سوائے اشہر حرام کے نہیں آ سکتے۔ ہمیں ان باتوں کا حکم دیجئے جن پر ہم عمل کریں، اور جو لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی ان کی طرف بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 کے کرنے سے روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفسیر اور وضاحت ان کے سامنے بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے معبود نہ ہونے کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور یہ کہ تم جو مال غنیمت حاصل کرو اس کا خمس دیا کرو، اور میں تمہیں منع کرتا ہوں دبا سے، حنتم سے، نقیر سے اور مقیر سے۔ خلف بن ہشام نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کی گواہی کو بتاتے وقت ایک انگلی سے اشارہ کیا۔ اگلی حدیث کے اندر ہم ان تمام الفاظ کی تشریح اور وضاحت کریں گے، البتہ اس میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ وعقد واحدۃ، یعنی گنتی کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی بند فرمائی۔ عام طور پر اس کا ترجمہ اشارہ سے کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے رجال 6 ہیں۔ خلف بن ہشام ہیں، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ ثقہ ہیں، اور دوسرے حماد بن زید ہیں، یہ بھی کبار محدثین میں سے ہیں، ثقۃ ثبت، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ تیسرے ہیں یحییٰ بن یحییٰ، ان کے بارے میں بھی فرمایا ثقۃ ثبت امام، اور چوتھے ہیں عباد بن عباد، تو یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ یہ 5ویں راوی ہیں ابو جمرہ، جو مشہور ہے اپنی کنیت سے، اور ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ثقۃ ثبت، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ تشریح ہے، ہم آگے جا کر ذکر کریں گے۔ اور اس سند میں آخری راوی صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کو الحبر اور البحر یعنی سمندر کہا جاتا تھا لکثرت علم ہی، ان کے علم کی کثرت کی وجہ سے، اور یہ ان کے اساتذہ کرام ہیں اور آگے ان کے شاگردوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں سے اس سند کی لطائف کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے، لہذا یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسانید میں سے اعلیٰ ترین سند ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہائے تحویل موجود ہے۔ جس نسخے کی عبارت ہم نے آپ حضرات کو دکھائی ہے اس میں ہائے تحویل لکھی ہوئی نہیں ہے،
لیکن مسلم شریف کا جو دوسرا نسخہ ہے اس کے اندر یہ ہائے تحویل موجود ہے۔ تیسری عمدگی یہ ہے کہ اس کے سارے رجال صحاح ستہ کے رجال ہیں سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے دو اساتذہ کرام کے، کہ پہلے استاد کے ساتھ امام ابو داؤد اور امام مسلم رحمہ اللہ یہ متفرد ہیں، اور دوسرے استاد سے ان دو حضرات نے روایت نہیں کی۔ تیسری عمدگی یہ ہے کہ یہ بصرہ کے روات کے تسلسل کے ساتھ سند ہے، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے دو اساتذہ کرام کے، کہ پہلے بغدادی ہیں اور دوسرے نیشہ پوری ہیں۔ اور ایک اور عمدگی یہ ہے کہ اس میں بیٹے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ اور ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں تحدیث اور اخبار اور عنعنہ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، اور سارے کے سارے اتصال کے صیغوں کے ساتھ ہیں۔ اور ساتویں خوبی اور عمدگی اس میں یہ ہے کہ اس کے راوی صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، جو عبادلہ اربع میں سے ایک ہیں اور مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے 1696 احادیث کو روایت کیا ہے۔ اور جو حضرات فتویٰ کے ساتھ مشہور تھے، یعنی مفتی حضرات تھے، ان میں سے ایک ہیں، اور ان کو حبر اور بحر کا لقب دیا گیا تھا، کیونکہ ان کا علم سمندر کی طرح وسیع تھا۔ طائف میں وفات پانے والے صحابہ کرام میں سے جو آخری صحابی تھے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار والفاظهم متقاربة قال ابو بکر حدثنا غندر عن شعبة وقال الاخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت اترجم بين يدي ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس فاتتهم امرأة تسأله عن نبيذ الجدي فقال ان وفد عبد القيس اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد او من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا الندامة قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت قال شعبة وربما قال النقير قال شعبة وربما قال المقير وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم وقال ابو بکر فی روایته من وراءکم ولیس فی روایته المقیر۔ حضرت ابو جمرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور لوگوں کے درمیان مترجم کے فرائض انجام دیا کرتا تھا۔ ایک بار ایک عورت ان کے پاس آئی اور مٹکا کی نبیذ کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ عبد القیس کے وفد کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کون سا وفد ہے، یا فرمایا کون سی قوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مرحبا اور خوش آمدید ہو اس قوم یا وفد کو جو رسوائی اور ندامت سے محفوظ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس دور دراز کی مسافت طے کر کے آئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کفار مضر قبیلہ حائل ہے، اور ہم سوائے اشہر حرم کے آپ کے پاس آنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ہمیں آپ ایسے واضح احکامات کا حکم دیجئے جن کے بارے میں ہم اپنے پیچھے والوں کو بھی بتا دیں، اور ان احکامات پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ انہیں ایمان باللہ وحدہ کا حکم دیا، اور ان سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کو ایک ماننے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بات کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اقامت صلاۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، رمضان کے روزوں کا حکم دیا، اور مال غنیمت کے خمس کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اور آپ نے ان کو منع کیا دبا سے، حنتم سے، مزفت سے اور نقیر یا مقیر سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو اور ان کو اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بھی بتاؤ۔ اور ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی روایت میں من وراءکم ہے، من ورائکم کی بجائے،
اور ان کی روایت میں مقیر کا ذکر نہیں ہے۔ پہلے سند کے اوپر بات کر لیتے ہیں، پھر تشریحات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سند کے بھی 7 راوی ہیں، جن میں سے پہلے ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ ہے، یہ بھی ثقۃ حافظ۔ دوسرے ہیں محمد بن المثنی، ان کے بارے میں بھی فرمایا ثقۃ حافظ۔ تیسرے ہیں محمد بن بشار، اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ چوتھے ہیں غندر محمد بن جعفر رحمہ اللہ، یہ بھی ثقہ ہیں۔ اور پانچویں ہیں شعبہ بن الحجاج، ان کا تذکرہ مقدمہ میں گزر چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو 2 راوی ہیں ان کا تذکرہ سابقہ سند کے اندر گزر چکا ہے۔ یہ اس اسناد کے چند لطائف ہیں کہ یہ خماسیات میں سے ہے۔ اس کے سارے راوی صحاح 6 کے راوی ہیں سوائے ابو بکر ابن ابی شیبہ کے، اور یہ بصری راویوں کے تسلسل کے ساتھ ہے۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 6 احادیث کو ذکر کیا ہے۔ 3 روایتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہیں، اور 3 روایات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ حضرت ابو جمرہ رحمہ اللہ، ان کا نام نصر بن عمران تھا، بصرہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا گورنر بنایا تھا۔ بصرہ کی زبان فارسی تھی، اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ترجمان کی ضرورت پڑی۔ ابو جمرہ ترجمانی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد اور خادم اور ترجمان تھے۔ وفد وافد کی جمع ہے، جیسے کہ رکب راکب کی جمع ہے۔ وفد اس جرگے کا نام ہے جو کسی قوم کی طرف سے اشراف پر مشتمل جماعت ہو اور کسی امیر یا حاکم کے پاس اپنی حاجت کے سلسلے میں جائے۔ عبد القیس ان کے بڑے دادا کا نام تھا، یا وفد کے لیڈر کا نام تھا۔ یہ وفد 40 افراد پر مشتمل تھا، اور قبیلہ ربیعہ سے ان کا تعلق تھا جو قبیلہ مضر کے مقابل تھا۔ اس حدیث کے شروع میں ہی اس کی صراحت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو جمرہ کو وفد عبد القیس کا واقعہ اس لیے سنایا کہ ایک عورت نے حضرت ابن عباس سے مٹکا میں نبیذ بنانے کا حکم پوچھا تو اس سے منع فرما دیا۔ اس پر ابو جمرہ نے کہا کہ ہم لوگ تو اپنے دیار میں اس قسم کی نبیذ کا استعمال کرتے ہیں جو بڑا شیریں اور ہاضم ہوتا ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا، ایسا مت کرنا اگرچہ شہد سے زیادہ شیریں کیوں نہ ہو، اور اس کی دلیل میں وفد عبد القیس کا قصہ سنایا۔ چونکہ ابو جمرہ کا تعلق بھی عبد القیس سے تھا اور وفد عبد القیس کو اس قسم کی نبیذ بنانے سے منع کر دیا گیا تھا، اس مناسبت سے ان کو یہ حدیث سنائی۔ بقیہ اس قبیلے کے مدینے آنے کا سبب کیا تھا؟ تو بحرین کے لوگ تاجر پیشہ تھے۔ ان میں ایک تاجر منقذ بن حبان تجارت کے غرض سے مدینہ آئے۔ آپ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے دلچسپی سے اہل بحرین کے شرفاء کے حالات ان سے معلوم کیے، اور خصوصیت سے ایک صاحب منذر بن عائز کے حالات دریافت کیے۔ آپ علیہ السلام نے منقذ بن حبان کو اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے اور کچھ ضروری چیزیں اسلام کی سیکھ کر واپس وطن جانے لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے بحرین کے سرداروں کے نام خط لکھ کر ان کے حوالے کیا۔ بقیہ یہ سارا قصہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اس کو آپ پڑھ لیں۔ بہرحال جب یہ قبیلہ حاضر خدمت ہوا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من الوفد، یا فرمایا من القوم۔ اس کلام میں راوی کو شک ہے کہ آپ علیہ السلام نے من القوم فرمایا تھا یا من الوفد فرمایا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا نہایت احتیاط اور ان کی اعلیٰ ذہانت اور امانت اور آپ علیہ السلام سے محبت تھی کہ تلفظ میں تغیر کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرحبا بالقوم، یعنی آپ کو خوش آمدید ہو، اور اس کے بعد فرمایا غیر خزایا ولن ندامہ۔ غیر خزایا حال ہے اس لیے منصوب ہے، خزایا خزیان کی جمع ہے، اور ندامہ ندمان کی جمع ہے جو نادم اور پشیمان کے معنی میں ہے۔ آپ علیہ السلام اس وفد کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ تم سے ہماری لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی سے پہلے از خود اسلام قبول کر کے آ گئے اور لڑائی کی رسوائی سے بچ گئے، اور جنگ نہ ہونے کی صورت میں پشیمانی بھی اٹھانی نہیں پڑی، ورنہ اگر جنگ ہوتی آدمی قتل ہو جاتے یا گرفتار و زخمی ہوتے تو اب پشیمانی ہوتی کہ کاش جنگ نہ کرتے، پہلے مسلمان ہو جاتے۔ الا فی شہر الحرام، شہر الحرام سے 4 مہینے مراد ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔
اور یہ قبیلہ 2 مربع آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک مربع 6 ہجری میں اور دوسری مربع 9 ہجری میں۔ تو یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ اس وقت تک قبیلے مضر مسلمان نہیں ہوا تھا۔ بِأَمْرٍ فَصْلٍ، فصل سے مراد تفصیل ہے، یعنی ہمیں خوب تفصیل سے بتا دیجئے تاکہ ہم کسی اور کی طرف محتاج نہ ہوں۔ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، یعنی ہم ان واضح اور 2 ٹوک احکام کو واپس جا کر اپنی قوم کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سے اشاعت دین کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے اور تبلیغ کی ذمہ داری کے احساس بھی معلوم ہوتا ہے، مگر پہلے سیکھ کر تیار ہونے اور پھر جانے کے اصول کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تفصیل سے سیکھیں پھر جائیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ پہلی وہ چیز جس کا حکم دیا وہ ایمان ہے، شہادتین کا اقرار ہے۔ دوسری چیز ہے اقامت صلاۃ، تیسری چیز ہے ایتاء زکوٰۃ، چوتھی چیز ہے صوم رمضان اور 5ویں چیز ہے مال غنیمت میں سے 5ویں حصے کی ادائیگی۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 4 باتوں کا حکم دیا، حالانکہ جب ان کو ذکر کیا تو وہ 5 چیزیں تھی۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 4 باتوں کا ہی آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، البتہ جو شروع میں شہادتین کا تذکرہ ہے وہ تمہید اور برکت کے طور پر ذکر فرمایا، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے مسلمان تھے، اس لیے ان کے سامنے شہادتین کا تذکرہ وہ برکت کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ اور 4 چیزوں سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، یعنی 4 برتنوں سے منع فرمایا۔ ان برتنوں میں وہ لوگ شراب بنایا کرتے تھے اور ان کے مسامات بند کر دیتے تھے، اور اس سے ان برتنوں میں بہت جلدی شراب بنتی تھی اور جلدی نشہ آ جاتا تھا۔ ابتدا میں ان میں نبیذ بنانے سے بھی منع فرمایا کہ کہیں دوبارہ شراب بنانا شروع نہ ہو جائیں۔ یہ کل 4 برتن تھے۔ سب سے پہلا تھا دبا، یہ گول کدو کو کہتے ہیں۔ جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کو اندر سے کرید کر اس کے اندر سے بیجوں کو نکال لیتے ہیں اور یہ اندر سے بہترین برتن بن جاتا ہے۔ اب بھی کوہستانی علاقوں میں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ان برتنوں میں پانی اور لسی ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ دوسرا برتن تھا ہنتم۔ ہنتم مٹی کا مٹکا یا سبز ٹھلیا یا روغنی مرتبان اور روغنی گھڑا ہوتا تھا۔ اور تیسرا برتن تھا مزفت، یہ وہ برتن ہے جس پر لوگ سیاہ تارکول مل لیا کرتے تھے، یعنی روغن مزفت یا روغن قار جو کشتیوں پر ملا جاتا تھا۔ جاہلیت میں شراب کے ان برتنوں پر مسامات بند کرنے کی غرض سے مل لیا کرتے تھے۔ مزفت یہی روغنی برتن ہے۔ ابتدا میں حرمت شراب کے وقت ان برتنوں کی بھی ممانعت تھی، پھر اجازت مل گئی تھی۔ چوتھا برتن تھا نقیر، یہ بھی ایک قسم کا برتن تھا۔ لوگ کھجور کے تنے کو اندر سے تراش کر کھوکھلا کر لیتے تھے اور اس میں شراب بنایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہ باتیں ارشاد فرما کر فرمایا احفظوہ، ان باتوں کو یاد رکھو اور جو تمہارے پیچھے قوم موجود ہے ان کو بھی جا کر یہ ساری باتیں بتا دو۔ یہاں ہمارا آج کا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کا جواب بھی تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔